سورہ بلد مکی صورت ہے، اور 30ویں سپارے کے اندر جو ہے نا، ہم نے دیکھا کہ شروع سے 30واں سپارہ شروع ہوا ہے تو اس میں یہی چیزیں جو ہیں بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آخرت، قیامت کا واقع ہونا، آخرت میں انسانوں کو اٹھائے جانا، ان کا حساب کتاب ہونا، پھر اس کے بعد وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی ہوگی ان کے لیے انعامات، اور جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی ان کے لیے عذاب۔ بار بار کسی چیز کو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آخرت کا میدان جو ہے 50,000 سال کا ایک دن، اور اس کے اندر انسان کو جو ہے وہ جب تک اس کا نمبر نہ آئے جب تک اسے کھڑا رہنا، اور اس انداز میں کھڑا رہنا ہے کہ وہ اپنے ایک پیر کا وزن دوسرے پیر پہ بھی نہیں ڈال سکے۔ اب جیسے کھڑا ہے، جیسے کھڑا ہو گیا ہے ویسے ہی کھڑا رہے گا وہ، نہ ہوا ہوگی، نہ سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا، اندھیرا ہوگا، گرمی شدید ہوگی۔ اگر اتنا بڑا حال ہے یہ، اگر اس کے اندر 1000 آدمیوں کو جمع کر دیا جائے تو گرمی کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یار میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گا، یہاں سے باہر نکلو کسی طریقے سے، لیکن وہاں باہر نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ 50,000 سال کے ایک آیت کے اندر بیان نہیں کیے جا سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بار بار انسان کو تھوڑے تھوڑے کر کے حالات جو ہے بتائے کہ کس طریقے سے قیامت کا قائم ہونا ہے اور کس طریقے سے انسان جو ہے اس کو ان معاملات سے گزرنا ہے۔ یہ جو ہے آیت ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس وقت کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام دینے کے بعد مکہ کے جو مشرکین تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے تھے اور بالکل مخالفت شروع کر دی تھی، اور جو بھی ان سے ہو سکتا تھا اس کے اندر کرنا شروع کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا، یہ جو ہے وہ نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کسی بات کے شروع میں لا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ معاملات پہلے سے چل رہے ہیں، جس کے لیے کہا جا رہا نہیں کسی کا انکار جو کیا جا رہا ہے تو وہ پہلے سے کوئی معاملات چل رہے ہیں جن کا انکار کیا جا رہا ہے، اور وہ پہلے سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہی تمام بات ہیں کہ جو وہ جھٹلاتے جا رہے ہیں، جو انکار کرتے جا رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں جو کسی بھی قیمت پر یہ واقع ہونے والی ہے۔ اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں، ھذا البلد، ھذا یہ جو مکہ ہے، بلد شہر، اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں، مکہ کی۔ مکہ کی شہر کی قسم کھانے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اور بھی بہت سارے شہر ہیں، مدینہ بھی بڑا محترم ہے اور مکہ جو ہے وہ بھی، دونوں یعنی ان کی احترام سے اور حرمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن خاص طور پر مکہ کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ وہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ پوچھا کہ کہاں پر بنایا جائے، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنا پر زمین پہ مارا تو وہاں پر بنیادیں تھیں۔ اس کا مقصد یہ کہ اس سے پہلے جو ہے اس کی تعمیر ہو چکی تھی زمین کے اوپر، خانہ کعبہ کی، اسی بنیاد کے اوپر پھر انہوں نے جو ہے اس کو کھڑا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے شہر آباد ہوئے ہیں، بہت سارے ملک بنے ہیں، لیکن مکہ کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس کو آباد کرنے والا ایک معصوم بچہ اور ایک عورت اور معصوم بچہ جن کا کوئی والی وارث نہیں، اور وہ ایسی جگہ کہ جہاں پر نہ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے، بالکل لک دک ریگستان ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایک شہر آباد کرنا ہے۔ تو اس شہر کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ بڑا عظیم شہر ہے کہ اس کو ایک معصوم بچہ جو یعنی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا اپنے ہاتھ پیروں پہ، وہ اور ایک عورت، اور اس کے علاوہ کوئی ان کا والی وارث نہیں تھا، انہوں نے اس شہر کو آباد کیا۔ تو اس کی حرمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس وجہ سے ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ وَأَنْتَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں، آپ اسی شہر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، آپ نے اسی شہر کو دیکھا ہے، اس شہر کی حرمت کو دیکھا ہے
کہ لوگ یہاں پر جو ہے آتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اس کی حرمت ہے، اور اس کو یعنی اس وقت بھی جو مشرکین ہیں وہ خانہ کعبہ جو تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر. اس کو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بتوں کا گھر ہے، بلکہ اللہ کا گھر. اور اللہ کو اس وقت بھی تسلیم کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک، والد محترم جو تھا ان کا نام تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اور بیت اللہ، اللہ کا گھر. تو وہ تسلیم تو کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ہیں وہ شریک بنا لیتے تھے کہ یہ بھی شریک ہیں اللہ کی حکومت کے اندر، اللہ کی مملکت کے اندر، اور ہمارے لیے سفارش کرنے والے یا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے یہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے. اچھا، دوسرا بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور بھی مقصد ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا خانہ کعبہ کے اندر، مکہ کے اندر ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا قتل عام کو. وہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو جو ہے، اس کی حرمت کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر ہر ایک کو اپنی زندگی کا تحفظ ہے. جانور بھی ایک دوسرے جانور کو نہیں مار سکتا وہاں پر، نہ کوئی جو ہے، اگر خانہ کعبہ کے اندر کوئی کرمنل آدمی داخل ہو جاتا ہے تو اس کو نہیں پکڑ سکتے، کوئی آدمی کسی کو مار نہیں سکتا. وہاں پر جو ہے نا، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ وہاں پر کافی عرصے تک رہا، 20-25 سال تک. تو اس نے یہ بتایا مجھے، کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں بیٹھا تھا وہاں پر، تو ایک کبوتر جنگلی بہت ہے نا وہاں پر، تو ایک زخمی کبوتر جو ہے کہ گر گیا. بلیاں بھی بہت ہیں وہاں، تو بلی جو ہے اس کی طرف آگے بڑھی، کبوتر بڑی مرغوب غذا ہے اس کی، لیکن ایک تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد ایک دم سے وہ ٹھٹک گئی، اور پھر اس نے اس زخمی کبوتر کی طرف جو ہے دیکھا بھی نہیں اور چلی گئی سیدھی. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور امان میں ہے ہر ایک. لیکن جس وقت مکہ فتح کیا تو آپ کو کہا، اجازت دی کہ اگر یہ لوگ قتال کرتے ہیں تو آپ کو بھی اجازت دی. ہم نے اس شہر کے اندر آپ کو اجازت دی قتال، لیکن ایک مخصوص وقت کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بالکل منع ہوگی. تو اس کے دونوں معنی ہیں کہ آپ اس شہر کے اندر رہتے بھی ہیں، اور آپ کو ہم نے اس کے شہر کے اندر اس نظام کے، ہمارا جو نظام ہے کہ یہاں پر کسی کی زندگی کو ہر ایک کی زندگی کو تحفظ ہے، چاہے وہ انسان ہو جانور. ہم نے آپ کو اس بات کی اجازت دی کہ یہ مشرکین جو ہے ان کا قتل عام کیا جائے. ووالد وما ولد، اور باپ اور اس سے پیدا ہونے والا بیٹا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دونوں آیتیں جو ہے ایک دوسرے کا مقصد بیان کرتی ہیں. والد، باپ اور بیٹا. اور انسان کو ہم نے جو ہے لقد، تحقیق، خلقنا الانسان، ہم نے تخلیق کیا انسان کو، پیدا کیا انسان کو، فی کبد، ایک بڑی تکلیف دہ زندگی کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہم نے تمہیں بھیجا ہے نا، تو وہاں پر عیاشی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، وہاں پر آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، وہاں پر تمہیں بھیجا ہے مشقت کرنے کے لیے. اور مشقت کائے کے لیے کرنی ہے کہ آپ جب واپس آؤ اپنے مقام پر تو پھر اس وقت کامیاب ہو کے آؤ، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمتوں کو حاصل کرنے والے بن کے آؤ، اس کا عذاب حاصل کرنے والے نہ بن کے آؤ. والد و والد، اور بچہ جو ہے وہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے نا، اس وقت سے وہ یعنی بڑی عجیب حالت کے اندر ہوتا ہے. کسی وقت بھی جو ہے تو کوئی ایسی بات ہو جائے، حمل ضائع ہو جائے، بچہ جو ہے وہ بے ترتیبی کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو جائے، اس کی ڈیتھ ہو جائے ماں کے پیٹ کے اندر، تو وہ بڑے ایک مراحل سے گزرتا ہے. اور پھر اس کی پیدائش جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ہے. اگر ایک لمحے کے لیے اس کی گردن نکلنے کے بعد رک جائے تو اس کا سانس بند ہو جائے گا اور منٹ میں مر جائے. اور کیسز ایسے ہوتے بھی ہیں کہ اس کا سر نکلا، پہلے سر کی طرف سے پیدائش ہوتی ہے، سر نکلا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر تھوڑی سی بھی بریک آ گیا تو اس کا گلا، اور بڑا یعنی نازک سا ہوتا ہے نا وہ، تو بالکل ذرا سا پریشر پڑا تو دم نکل گیا. تو کس قدر یعنی، اور پھر اس کے بعد سر، اور پھر اس کے بعد جو حصہ ہے اس کا وہ کتنا بڑا ہے، آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا فرق ہے. اور اس کا اتنی آسانی سے جو ہے نکلنا اس راستے سے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی ہمیں آیت میں بھی پڑھا کہ ہم نے کہ اس کے لیے ہم نے راستہ آسان کیا، یعنی اس کی پیدائش کا راستہ آسان کیا، ورنہ تو بڑے مشکل ہے. کیسے تصور کر سکتے ہو آپ کہ اتنا جو ہے بچہ اور کس طریقے سے پیدا ہو جائے، یہ اللہ کی شان ہے. تو بچہ جو ہے نا وہ تو ہے ہی ہے. یعنی پھر اس کے بعد جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس میں آپ دیکھ لو کہ کسی یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے ہوش سنبھالنے تک جو ہے نا
50 دفعہ بیمار ہوتا ہے، کبھی بخار ہو گیا، کبھی کھانسی ہو گئی، کبھی نزلہ ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا چلنے پھرنے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ نہیں گر جائے، کوئی چیز نہیں کھینچ لے، کوئی چیز اپنے اوپر نہیں گرا لے. تو یعنی پیدائش جب اس کے نطفہ ہوتا ہے اس وقت سے، اور بچہ جو ہے جب تک ہوش نہیں سنبھال لیتا، طاقتور نہیں ہو جاتا، جب تک وہ مسلسل جو ہے وہ ایک پروسیس کے اندر رہتا ہے اور خطرہ رہتا ہے اس کا. اور والد جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے یا حمل کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت سے اس کے اخراجات شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کی پیدائش کے اوپر اخراجات، پھر اس کے پالنے کا، اس کے دودھ کے اوپر، پھر اس کے علاج کے اوپر، پھر اس کے کپڑوں پہ، پھر اس کی تعلیم پہ. تو یہ مسلسل ایک اس کے لیے بھی جو ہے وہ تکلیف ہے، پریشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دونوں، باپ بھی اور بیٹا بھی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے اور ان کی تمام نسل جو ہے، جتنے بھی باپ ہیں اور جتنے بھی بیٹے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو ہم نے تکلیف والی زندگی کے اندر پیدا کیا، آسانی والی زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا. ایاسب، گمان کرتا ہے وہ، اللہ یقدر علیہ احد، کہ اس کے اوپر کسی کی قدرت نہیں ہے. جب انسان جو ہے نا وہ طاقتور ہو جاتا ہے اور اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ کیسی فرعون والی زندگی اختیار کر لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، کون میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے. تو انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی قدرت نہیں ہے، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی اس کے اوپر احتساب نہیں کر سکتا. جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں کی صورت حال ہے کہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں اور بڑے بڑے بیوروکریٹ جو ہیں، وہ نہ تو کوئی اس کو عدالت پکڑ سکتی ہے، نہ کوئی ایجنسی پکڑ سکتی ہے، نہ کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے کہ تم کیا کر رہا ہو. پاکستان کے اندر بھی اور بہت سارے اور بھی ممالک ایسے ہیں، اور خاص طور پر مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی قدرت نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا اس کو نہیں ہے. یقول، کہتا ہے، اہلک تو مال اللہ بدا، کہ میں نے بہت مال جو ہے وہ برباد کیا، بہت مال برباد کیا. یہاں پر جو ہے وہ یقول اہلک تو برباد کیا، لٹایا، اور انفاق ہے. اگر یہاں پر ہوتا یقول انفاق، انفاق اگر ہوتا تو پھر وہ یہ ہوتا کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میں نے مال لٹایا، میں نے جو ہے مال برباد کیا، وہ اس لیے کہ اس نے مال تو بڑا خرچ کیا، اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد کیا تھا، اور جس مقصد کے لیے اس نے مال خرچ کیا وہ مقصد لٹانے کے برابر ہی ہے. کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، لوگوں کی فلاح کے لیے نہیں کیا. مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ مجھے لوگ کہیں کہ ہاں بھائی بڑا ایماندار ہے، بڑا یعنی لوگوں کی خدمت کرنے والا ہے، اور بڑا غنی آدمی ہے، اور کوئی آدمی جو ہے اس کے یہاں سے واپس نہیں جا سکتا، ہر ایک کو ضرورت یعنی پیش آتا ہے، غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے. لیکن اس کا اندر جو تھا نا، اس کی خواہش کیا تھی؟ اس کی خواہش یہ تھی کہ لوگ جو ہے میری تعریف کریں، میڈیا والے آ جائیں اور وہ میری تصویریں کھینچیں، اور پورے ملک کے اندر جو ہے پتہ چلے کہ بھائی فلانا جو ہے وہ بڑا. تو یہ مال جو خرچ کر رہا نا، یہ انفاق نہیں ہے، یہ ہے اہلک تو، کہ میں نے مال ضائع کیا، لٹایا. ایحسب، گمان کرتا ہے، علم یراہ احد، کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے نا، اسے اس بات کا گمان ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ تو جو مرضی آیا کرتا پھرے اپنی. اور ہاں ہوتا بھی یہی ہے کہ یہاں پر اس نے کوئی کرائم کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ باقاعدہ اس نے جو ہے اپنی گاڑی سے جو ہے ایک سیاستدان نے کسی آدمی کو کچل دیا، اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی، لیکن کورٹ کے اندر جب پیش کیا گیا تو اس کو باعزت طور پر جو ہے بری کر دیا گیا، باعزت طور پر پوری دنیا نے دیکھا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا. اب یہ تو ہو گیا کہ چلو بھائی عدالت سے فارغ ہو گیا، اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کیس ختم ہو گیا نا، میں تو بری ہو گیا. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیس آج داخل ہوا ہے، اور جب وہ عدالت کے اندر پیش ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. تو علم یرہ احد، کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو بھی وہ کرتا پھر رہا ہے اس کے اوپر اس کا کوئی واچ نہیں ہے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بتا رہے ہیں. علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے آنکھیں نہیں دی؟ اگر آنکھیں دی تھیں تو وہ کس مسئلے کے لیے دی تھی؟ وہ یہ دیکھتا کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے. اور ہمیں دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کے اندر فرمایا نا کہ زمین پہ چل کے دیکھو ہماری نشانیوں کو، اور اگر تدبر کرو گے تو ہمیں پتہ چلے گا
اب ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہمیشہ جتنا بھی انبیاء اکرام آئے ہیں اور انہوں نے جب دوبارہ اٹھنے کے لیے کہا ہے نا، تو لوگوں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ یہ جو ہماری ہڈیاں ہیں یہ جب گل جائیں گی تو پھر کیسے ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے. لیکن وہ اس بات پہ زور نہیں دیتے کہ یہ ہڈیاں جو ہے نا یہ جب تخلیق کی گئی تھی، کیسے تخلیق کی گئی تھی. اور دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اگر بنائی جاتی ہے نا تو پہلے اس کی اندر کی چیز بنائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد باہر کی بنائی جاتی ہے. جیسے مثال کی یہ دیوار ہے، اس کو پہلے اینٹیں بنائی گئی، پھر اس کے بعد پلاسٹر کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ لگایا. ایسا نہیں ہوا کہ پہلے تو جنہوں نے یہ لگا دی ہو ٹائلز، پھر اس کے بعد اندر خود بخود ہی جو ہے پلاسٹر بھی ہو گیا اور اینٹیں بھی ہو گئی. گوشت کا ٹکڑا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے انسان کا ڈھانچہ بنتا ہڈیوں کا، جوڑوں کا، اور پھر اس کے بعد اس پہ گوشت چڑھتا. لیکن گوشت چڑھ گیا، گوشت ہے، اس کے اندر ہڈیاں بن رہی ہیں، اس کے اندر ڈھانچہ بن رہا ہے. اس سے زیادہ اور کیا انسان کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کافی ہوگا کہ یہ ہڈیاں جس کو اس نے گوشت کے اندر بنایا بغیر چیرے پھاڑے، وہ اگر گل گئی اور ان کو دوبارہ جو ہے پیدا کرنا، تو پھر یہ وحید ہوتا ہے کہ پھر وہ گائے کی بھی ایسی پرستش کرتا ہے کہ جیسے اللہ ہے. تو انسان جو ہے نا اس کی جب اللہ تعالیٰ جب اس کو مہر لگا دیتے ہیں، ہم نے اسے الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے اسے آنکھیں نہیں دی، ولسانا و شفتین، اور زبان اور ہونٹ. ہونٹ اس لیے اس میں یہاں پر تذکرہ کیوں کیا، زبان کے ساتھ ساتھ ہونٹوں کا بھی تذکرہ کیا. وہ اس لیے کیا ہے کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا اس کی آواز جو نکلتی ہے وہ ہونٹوں کی وجہ سے نکلتی ہے. اگر ہونٹ نہ چلے، خالی زبان چلے، تو ہم اپنا مقصد جو ہے نا کسی تک نہیں پہنچا سکتے، نہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ترتیب دے سکتے ہیں. تو ہونٹ جو ہے، زبان چلتی ہے، ہلتی ہے، اور ہونٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک باقاعدہ. اچھا، کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے ذہن سے کرتا ہے کہ مجھے میم بولنا ہے تو مجھے اس طریقے سے ہونٹوں کو کرنا ہے. کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ خود بخود ہونٹ جو ہے نا وہ میم نکالتے ہیں اور جیم نکالتے ہیں، اور یعنی باقاعدہ ایک مقصد بنا کے اور آپ تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ ہونٹوں کا اور زبان کا، کیا ہم نے ہونٹ اور زبان نہیں دی اسے اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے؟ تو جب ہم اپنا مقصد بیان کر سکتا ہے تو ہمارا بھی تو مقصد سنے نا. جب اپنا مقصد بیان کرتا ہے تو ہمارا بھی تو مقصد سنے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی. اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھی چیز ہے اور بری چیز کو ہم نے اس کے اندر تمیز رکھ دی. ایک عدالت اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے، اور وہ عدالت ایسی ہے کہ جس کے اندر نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی شاہد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا دل خود بخود گواہی دے گا کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے. لیکن آپ اس کو اگر نہ مانیں اور اس کے اوپر جو ہے آپ ڈٹ جائیں کہ نہیں جی میں تو اپنی جگہ صحیح ہوں، تو پھر وہ دوسری بات ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قفل لگاتے ہیں تالوں کو. فلق تحمل عقبہ، بس نہیں چڑھا یہ، نہیں گزرا یہ اس گھاٹی سے. کون سی گھاٹی ہے؟ زبردست قسم کا جو ہے اس جملے کے اندر، اس آیت کے اندر ایک زبردست قسم کا سبق ہے. وما ادراک وما ادراک ما لاقہ، کہ وہ گھاٹی کیا چیز ہے. اب جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام رہا ہے اس کے اندر اپنے کلام کے اندر کہ پہلے تو وہ بیان فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد انسان سے کہتے ہیں کہ تجھے کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے. وما ادراک ما العقبہ، کہ وہ گھاٹی کیا ہے، تجھے کیا اس بات کا ادراک. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، پوری انسانیت سے یہ خطاب ہے. یہ گھاٹی جو ہے اس کے لیے کیا مقصد ہے؟ انسان کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا، تو انسان جب بھی نشیب کی طرف جاتا ہے تو آسانی ہوتی ہے اس کو. آپ سیڑھیوں سے اتریں گے نا تو آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑے گی، بڑی آسانی سے اتر جائے گی. اور جب سیڑھیاں چڑھنا ہوں گے تو مشقت کرنی پڑے گی، آپ کو زور لگانا پڑے گا. یہ جو ہے گھاٹی جس کا تذکرہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اگر تو عیاشی کی طرف جائے گا، سکون کا ملے گا آپ کو، راحت کا ملے گی آپ کو. تمام ان کاموں کے اندر جو شیطان کے ہوں گے اس کے اندر بڑی راحت ملے گی. یعنی آپ اگر کسی خوبصورت عورت کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں گے تو اس میں بڑی لذت ہوگی نا. آپ نے اگر شراب نوشی کی ہوگی، آپ نے اگر کوئی ایسے کام کیے ہوں گے جو شیطانی ہیں تو اس کے اندر بڑی لذت ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کے
احکامات کی پابندی کرنا اس میں بڑے تکلیف ہوگی تجھے. تو یہ وہ گھاٹی ہے جس کے اندر تجھے، جیسے اوپر فرما دیا کہ انسان کو ہم نے بڑی مشقت کے اندر پیدا کیا، مشقت کے لیے پیدا کیا، اسی لیے وہ گھاٹی کون سی ہے آگے آ رہی ہے. فک و رقبتا، گردن آزاد کرا دینا، کسی غلام کو آزاد کر دینا. اس میں کیا ہوا؟ انسان کا پیسہ گیا نا، اور پیسہ انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہے. اس سے وہ اپنے لیے راحتیں بھی خرید سکتا تھا، اس سے وہ اپنے لیے سہولتیں بھی خرید سکتا تھا، اس سے بہترین قسم کی سواریاں بھی خرید سکتا تھا. لیکن وہ کہاں خرچ کر رہا ہے؟ انسان کی زندگی، اس کی گردن آزاد کرانے کے لیے، اس کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے. اس کے بدلے اسے مل کیا رہا ہے؟ ظاہر تو یہاں پر کچھ بھی نہیں مل رہا. اگر آپ نے کوئی پیسے دیے اور اس کے بدلے میں آپ کو کوئی چیز ملی تو وہ تو ٹھیک ہے بھائی، آپ نے چیز لے لی. لیکن آپ نے پیسے بھی دیے اور کوئی چیز بھی آپ کو بظاہر ملتی نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ وہ گھاٹی ہے. یعنی انسان کو جو ہے اس طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ تو اگر مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا نا، تو یہ وہ گھاٹی ہے جو کہ تجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کا تجھے پرافٹ کیا ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، اور کھانا کھلا دینا کسی ذی مسغبہ اپنے عزیز کو، بھوک والے دن کسی عزیز کو کھانا کھلا دینا. پہلا خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ غلام کو آزاد کرانے کے اوپر. دوسرا خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ کسی غریب کو جو تیرا خاندانی ہو، تیرا رشتہ دار ہو، اس کو کھانا کھلا دینا جس دن اس کو بھوک ہو، جس کے دن اس کے پاس کھانا نہ ہو. تیسرا یتیمن ذا مقربہ، اور وہ یتیم جو کہ کوئی جس کا والی وارث نہ ہو، جو خاک نشین ہو، خاکسار ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور وہ اس کو کھانا کھلا دیا جائے. یہ تین چیزیں جو ہیں اس کے اوپر جب پیسے خرچ کیے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ او مسکیناً ذا متربہ، یا کوئی آدمی ایسا، کوئی بچے ایسے ہوں کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی ان کو کھانا کھلا دینا. اس میں سب میں پیسے خرچ ہو رہا ہے نا. تو یہ بالکل اس طریقے سے ہے جس طریقے سے تو کسی گھاٹی کے اوپر چڑھ رہا ہے، مشقت کرنی پڑ رہی ہے تجھے، تکلیف آ رہی ہے تجھے، اپنی جیب سے پیسے نکال کے خرچ کرنے پڑ رہا ہے ان سارے کاموں کے اندر. اور دوسرا یہی پیسے جو ہے اگر تو اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرنا چاہے گا تو اس کے اندر بڑی لذت آئے گی تجھے. یہ تمام کام تو وہ کرے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ نیکی کے کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اور یتیموں کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اندر سے ایمان نہیں ہوتا. جیسے لائنس کلب والے ہیں، دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر بڑی خدمت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہودی جو ہے نا، یہودی دنیا کے اندر بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں. کس کے اوپر؟ لوگوں کی فلاح کے اوپر. جگہ جگہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے فائدے کے لیے ہاسپٹلس بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے اور دوسرے جو ہے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، NGOs بنے ہیں، یہ وہ لگے تاکہ انسانوں کی خدمت کی جائے. لیکن اس کا کیا ہے؟ اس کا جو بھی کچھ بدلہ ہے وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ادا کر دیتے ہیں. اسی لیے ان کے پاس دولت میں کمی نہیں ہوتی بے شمار خرچ کرنے کے باوجود، کیونکہ اس کو جو 10% اور 70% وعدہ کیا نا اللہ تعالیٰ نے، وہ 80% نہیں 100% ان کو دے دیتا ہے کہ تو نے خرچ کیا نا، یہ لے واپس. تو یہاں پر جو ہے یہ تمام کام کر لیں نا، غلام بھی آزاد کرے، پھر اس کے بعد بھوک والے دن کسی کو کھانا کھلائے، یتیم جو اس کا رشتہ دار ہو اس کے اوپر خرچ کرے، مسکین جس کا کوئی والی وارث نہ ہو اس کے اوپر خرچ کرے، اس میں کھانا کھلانا، اس کو کپڑے دلانا، کوئی بچہ ہے اس کی تعلیم کے اخراجات ہیں یہ برداشت کرنا، تمام ضرورتیں جتنی بھی آتی ہیں وہ سب آ جاتی ہیں اس کے اندر. لیکن ثم کان من الذین آمنوا، لیکن وہ کہ جو ایمان والا ہو. ایمان ضروری ہے اس کا. اگر ایمان ضروری ہے تو اس تمام چیزوں کا اس کو فائدہ ملے گا آخرت میں اور دنیا میں بھی. لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، تو پھر اس کو دنیا کے اندر تو فائدہ مل جائے گا لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. جیسے دوسرے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آتے ہیں جب خانہ کعبہ کے اندر تو وہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، تو ہم ان کو اپنی معیشت کے مطابق اپنے یعنی جتنا ہم چاہتے ہیں ان کو دنیا دے دیتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ،
کہ ہمیں دنیا میں بھی جو ہے راحت عطا فرما، ہمیں دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا حصہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب جو یعنی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، بار بار جاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ کوئی اچھا افسر بن جائے، میرا کاروبار جو ہے وہ بہت بڑا ہو جائے، میری دکان 2 ہے وہ 4 ہو جائے، میرا کوئی کسی سے مسئلہ چل رہا ہے وہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ تو دنیا مانگنے کے لیے بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں، آخرت مانگنے کے لیے جو ہے نا بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام رکھا ہے، وہ دنیا بھی مانگ سکتا ہے، اور دنیا جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مقصد اپنی ضرورت کے مطابق اس کی دنیا دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر فرمائی اور پھر اس کے بعد کہا کہ کیا کہہ رہا تو یہ تجھے پتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت۔ آپ نے کہا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو فقر و فاقے کے لیے ایسا تیار ہو جا جیسے ڈھلان پہ سے پانی آتا ہے، میرے ساتھ راحت نہیں ملے گی تجھے، اگر میری محبت کے اندر آئے گا تو تجھے راحت نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ جس وقت آپ کا وصال ہوا ہے، دنیا سے تشریف لے کے گئے، اس وقت تو بہت یعنی مسلمانوں کی حالت بہت بہتر تھی، اور اس وقت اس قدر مال اور یعنی مال غنیمت آتا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر اس طرف بیٹھا ہوا آدمی اس طرف والے کو نظر نہیں آتا تھا، اتنا سونا چاندی کے ڈھیر لگ جاتے تھے مسجد نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا صورتحال تھی کہ وہ چٹائی کے اوپر سو رہے ہیں، اور جب سوتے تھے آپ آرام فرماتے تھے تو آپ کا جسم مبارک بڑا نورانی اور بڑا خوبصورت تھا، تو جس یعنی کروٹ سے لیٹتے تھے چٹائی پوری کی پوری چھپ جاتی تھی۔ حضرت عمر جو ہے وہ ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ آرام میں تھے، تو ان کی جب تشریف لائے تو آپ اٹھ گئے، تو پوری جو ہے چٹائی جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی، تو رونے لگے۔ ہمارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بہت فراوانی ہے، اب آپ جو ہے وہ آرام دہ بستر کیوں نہیں لے لیں؟ آپ نے کہا میرے لیے دنیا کے اندر آرام دہ بستروں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر مجھے مشقت کے لیے بھیجا گیا اور میں نے ایسی زندگی گزارنی۔ ان کو 24 گھنٹے اس بات کی فکر رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے کے آخرت کی نعمتوں میں ہماری کمی کر دے، تو وہ دنیا کی نعمتوں کو حضرت عمر جس وقت گئے ہیں اپنے فتح کرنے کے لیے قبلہ اول کو، اس وقت کیا صورتحال تھی؟ آپ کے کپڑوں کے اندر 10 پیون تھے، اور اس وقت مال کی کیا صورتحال تھی؟ مال کی اتنی فراوانی تھی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، لوگوں سے کہتے تھے کہ بھائی زکوٰۃ لے لو، کسی کو نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی فراوانی تھی پیسے کی، اور ان کے کپڑوں کے اندر 10 پیون لگے ہوئے تھے۔ تو کیا بے وقوف تھے؟ بے وقوف نہیں تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ ہم نے یہاں پر جو ہے نا ایک مسافر کی طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور وہاں پر ہمارے لیے نعمتیں منتظر ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ یہ تمام جو کچھ بھی خرچہ کر رہا ہے وہ اس گھاٹی سے جو گزر رہا ہے، یہ گھاٹی جو کہا گا نا، یہ تکلیف کی وجہ سے کہا، انسان کے احساسات کی وجہ سے، کہ جب وہ مال خرچ کرے گا تو اس کا احساس جو ہے نا وہ اس کو اتنا تکلیف دے گا جیسے ایک مشقت والا کام کر رہا ہوں۔ مشقت والا کام سب سے زیادہ یہ ہے کہ چڑھائی کے اوپر چڑھنا۔ ثم کان من الذین آمنوا، لیکن پھر وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ جملہ جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اس کے اندر، سورہ عصر کے اندر، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ جو ہے کہ وہ صبر کی تلقین کرتا رہے اور اس کو نیکی کا حکم کرتا رہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ آمن و ایمان والا ہو، اور وہ صبر کی تلقین کرتا رہے اور نیکی کی تلقین کرتا رہے۔ وہ کس کو کرتا رہے؟ یہاں پر تبلیغ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہر آدمی نہیں ہوتا کہ جو ہر آدمی کو پکڑ کے تبلیغ کرنا شروع کر دے، لیکن یہ تو انسانیت سے بات ہو رہی ہے، ہر انسان سے بات ہو رہی ہے۔ یہ مقصد یہ ہے کہ وہ صبر کی تلقین کس کو کرتا رہے؟ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے اندر جو اس کے انسانی خواہشات ہیں، جو فطرت ہے انسان کی،
کہ وہ یعنی اچھائی کی طرف یا لذتوں کی طرف جو ہے راغب ہوگا، وہ اپنے آپ کو صبر کرا دے نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا افسر ہے، جب لفافہ اس کو پیش کیا جائے تو اس کے اندر جو ہے نا جو نوٹ ہوں گے اس سے اس کی بہت ساری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ جب اپنے بچوں کو پیسے خرچ کرے گا تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے، بیوی کے اوپر خرچ کرے گا تو وہ بھی خوش ہو جائے گی، اہل خانہ کے اوپر خرچ کرے گا تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ یعنی وہ پیسے اس کو بڑی خوشی دے سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں، خبردار، مجھے اللہ کی طرف سے اس کا حکم نہیں ہے، میں یہ پیسے نہیں لوں گا۔ تو سب سے بڑا جو جہاد اکبر کس کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جہاد اکبر اپنے نفس سے لڑنے کو کہا۔ اس سے سب سے بڑا جہاد جو ہے 24 گھنٹے کا، وہ تو ایک جہاد ہوتا ہے جس کے اندر آدمی گیا اور پھر اس کے بعد جو بھی کچھ ہونا ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر فیصلہ ہو گیا، لیکن یہ تو مسلسل ہے نا، جب کھانا کھا رہا ہے جب بھی، جب سو رہا ہے جب بھی، جب اٹھ رہا ہے جب بھی، چل رہا پھر رہا ہے جب بھی، تجارت کر رہا ہے جب بھی، نوکری کر رہا ہے جب بھی، یہ تو تمام جگہوں پر جو ہے نا اس کو صبر کرنا پڑے گا۔ بہت خوبصورت ہے، کسی بہت اچھی خاندانی عورت نے جو ہے اس کو لفٹ کرانا شروع کر دی جیسے آج کل ہے، پھر اس کی طرف راغب ہو گیا، نہیں خبردار، میں جو ہے وہ اللہ نے جو ہے حکم نہیں دیا کسی کو غیر عورت کی طرف دیکھ۔ اور آج کا جو مرحلہ ہے سب سے بڑا، وہ ہمارا جو پاکستان ہے، میں نے ایک دفعہ نہیں بلکہ متعدد بار جو ہے وہ اخبار کے اندر اور پڑھا ہے کہ فوج فلمیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان کے اندر دیکھی جاتی۔ نہیں، پروپیگنڈا نہیں ہے، حقیقت ہے یہ۔ نہیں، یہ پروپیگنڈا نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس لیے کہ میڈیا کا یہ جو نیٹ ورک ہے نا، اس کا سب سے زیادہ استعمال اسی کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ جو رات کو صبح فجر کی اذان تک بچے بیٹھے رہتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر، تو یہ کیا تلاوت سن رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو منع کیا کہ بھئی تم پردے میں رہو، اور جب تمہیں دیکھے گا مرد تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی شیطانی خواہشات اس کی پیدا ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے زیادہ پاک صاف کوئی تھی کیا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر چنی ہوئی خواتین تھی نا۔ ان کو بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی سوال کرنے آئے، کوئی چیز مانگنے آئے تو پردے کے اندر رہ کے بات کرو۔ صحابہ اکرام جو ہے وہ بھی بڑے یعنی نیک اور پارسا تھے، لیکن انسان کی فطرت تو ہے نا، شیطان تو اندر بیٹھا نا، تو یہاں پر وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ صبر بھی کرائے گا اور برائیوں سے روکے گا بھی، اللہ کی نافرمانی سے روکے گا بھی، ایمان والا بھی ہو اور اپنے آپ کو صبر کرنے والا بھی ہو اور برائی سے روکنے والا۔ پھر اس کے بعد اعلان کر دیا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں یا داہنے ہاتھ والے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا نا کہ داہنے ہاتھ والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ والذین کفروا، اور پھر دوسرے وہ لوگ الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا بے آیاتنا، ہمارے آیات کا۔ آیات سے کیا مراد ہے؟ یہ جو آیت لکھی ہے یہ ہم نے پڑھ لی تو یہ مراد نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے احکامات جو ہم نے دیے ہیں، تمام جو احکامات ہیں، وہ کفر و انکار کیا ہمارے احکامات سے۔ جیسا میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا کہ وہ اپنے جو ہے آیت الکرسی اس سے پہلے جو آتا ہے اس کے اندر، تو وہ کافر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا گیا تھا؟ بیچ میں جو ایک لفظ آ گیا کافر کا، وہ کس کے لیے استعمال کیا گیا تھا؟ نہیں، یہ جو یہاں پر ہم والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، وہ الٹے ہاتھ والے ہیں، جو ہماری آیات کا انکار کرنے والے ہیں وہ الٹے ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار موصدہ، ان کے اوپر آگ بند کر دی جائے گی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیہ، کہ وہ وقت آ جائے، یوم، دن، لا بیع، کہ کوئی تجارت نہ ہو، فی، اس کے اندر، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی ہو، ولا شفاعت، اور کوئی شفاعت نہ ہو کسی دوسرے کی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر تو ظالم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اوپر اللہ تعالیٰ ایک بیان دے رہا ہے، انسان کو جو ہے ایک مشورہ دے رہا ہے کہ اپنا جو ہم نے مال تجھے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب نہ تجارت ہوگی، نہ کوئی جو ہے دوستی نبھائے گا اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر فرما رہا ہے کہ کافر تو ظالم ہے،
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرما رہا ہے کہ اب میری ذات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ بیچ میں ایک جملہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کس کے لیے لکھا ہے؟ کیوں لکھا ہے؟ کافروں کا تو کوئی معاملہ نہیں تھا، بس یہ ہو جاتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے بھائی، میں نے تو ایک طریقہ تجھے بتا دیا تھا، تیری سمجھ میں آتا ہے. والکافرون هم الظالمون، یہ آیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتے جو ہم نے اوپر بیان کی، اور جو انکار کر رہا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جس نے سراپا انکار کر دیا، دوسرا وہ ہے کہ جو اندر سے انکار کر رہا ہے، مال خرچ کرنے کے لیے جو ہے نا اس کی جان نکل رہی ہے. ہم کہہ تو میں رہے ہوں کہ مسلمان ہوں، اور سارے جانتے بھی ہیں مجھے مسلمان، نماز بھی پڑھنے آ رہا ہوں، حج کرنے بھی جا رہا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اس نے جو دیے نا اس کے اندر بڑا دل بڑا سخت ہوتا ہے. اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ وہاں پر جو سورہ بلد ہے اس کے اندر، کہ جب تو مال خرچ کرے گا نا تو پھر تجھے جو ہے نا بڑی تکلیف ہوگی، اس طریقے سے تکلیف ہوگی کہ جیسے تو کسی بڑی شدید مشقت والی وادی سے گزر رہا ہے. یہی ہے کہ یہ جو جملہ والکافرون هم الظالمون یہ کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ یہ ان مسلمانوں کے لیے استعمال کیا گیا کہ جو اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں اللہ کے احکامات. یہ کس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب لیں گے؟ کس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز کسی قیمت پر بھی معاف نہیں ہے؟ کہ کتنے پڑھنے آ رہا ہے، کتنے پڑھنے آ رہے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ رزق حرام جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی پریشان کرے گا اور آخرت میں بھی. پھر کون اس بات کے اوپر پھر فراوانی سے. تو وہی لوگ اب اگر آپ کسی راشی آدمی کے پاس بیٹھ جائیں گے نا اور اس سے بات کریں گے تو دین کے معاملے میں تو سمجھ لو آپ تو زیرو ہے. ایسی تقریر کرے گا، ایسی باتیں کہے گا، اور پھر اس کے بعد جب رشوت کا معاملہ ہوگا نا تو ابے شرم نہیں آتی تجھے؟ روزہ ہے میرا، تو اس وقت رشوت پیش کرنے کے لیے رشوت دے رہا مجھے، جب دفعہ ہو جا. پھر شام کو جب روزہ کھول لے گا تو ٹیلی فون کر رہا ہوا کہ اچھا لفافہ لیا جو لے کے آیا تھا. یہ وہ والکافرون هم الظالمون، وہ جو ہے نا وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے. بات دراصل یہ ابھی میں اختر صاحب سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ قرآن جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا صرف اسی لیے تھا کہ بھائی ڈنڈا کسی کو نہیں مارنا ہے، آپ نے تشدد کسی کے اوپر نہیں کرنا ہے، کسی کی گردن پکڑ کے اسے مسلمان نہیں بنانا. میں جو آپ کو پیغام دے رہا ہوں، میں جو آپ کے پاس کلام بھیج رہا ہوں، یہ لوگوں کو پڑھ کے سنا دینا. مکہ کے اندر جو ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو جو قرآن سنتا تھا نا وہ مسلمان ہو جاتا تھا. تو مشرکین جو کہتے تھے خبردار اس کی بات مت سننا، تم کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لو، اگر تم نے سنی نا تو تم جو ہے نا اس کے جادو کے ساتھ کے اندر آ جاؤ. یہ قرآن جو ہے نا جب تک کان کے اندر نہیں جائے گا آپ کے، اور کان کے اندر کس صورت میں جائے کہ مانو کے ساتھ اس کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کے ساتھ جب تک آپ کے کان میں نہیں جائے گا جب تک آپ کے اندر ایمان نہیں پیدا ہو سکتا. بالکل جس طریقے سے میں نے ابھی ان کو مثال دی تھی کہ کوئی آدمی بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر نے ایک دوائی لکھ کے دی، وہ دوائی لے کے آ گیا بازار سے اور اسے چوم کے اوپر رکھ دے رہا ہے، نہیں پی. جب تک وہ پیے گا نہیں، جب تک اس کے جسم کے اندر نہیں جائے گی دوائی، جب تک فائدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جب تک قرآن تمہارے کانوں میں نہیں جائے گا، اس کا خوف نہیں جائے گا، تو یہ خود بخود تمہارے دل کے اندر جا کے جو ہے نا وہ نور پیدا کرے گا کہ جو تمہیں اللہ کی طرف راغب کرے گا. اور وہ نور جو ہے تمہارے دل میں جو پیدا ہوگا وہ شیطانی طاقتیں جو اندر موجود ہیں تمہارے، ان کو جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے جراثیم ایک دوسرے کو مارتے ہیں نا، اسی طریقے سے وہ ان جراثیم کو مارے گا. اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے لکھا ہوا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات جو ہیں، اپنی نفسانی خواہشات جو ہیں ان کی پیروی کی نا، اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے یہاں پر. اور جس نے ان خواہشات کو انکار کیا، ان سے بچا، اس کے لیے بہترین ٹھکانہ. تو یہ جب تک قرآن ہمارے کانوں میں نہیں جائے گا اور اصل مقصد کے ساتھ جب تک نہیں جائے گا، جب تک ہمارے دل کے اندر وہ نور پیدا ہونے کا تصور نہیں ہے. آپ نے کتنی بہترین قسم کی فٹنگ کرا رکھی ہے، بہترین قسم کے بلب لگا رکھے ہیں، لیکن جب تک آپ کا کنیکشن نہیں ہوگا وہاں سے لائن سے، جب تک آپ کی بجلی کوئی نہیں جلے گی. تو جب تک آپ کا اس سے کنیکشن نہیں ہوگا اور یہ کان میں نہیں جائے گا آپ کے، جب تک آپ ہدایت پر نہیں آئیں گے. ہمارا جو ہے ہر ساتھی سے یہ درخواست ہے کہ اس قرآن کو کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے کان کے اندر جائے. زیادہ سے زیادہ دوائی جب پیے گا تو انشاءاللہ العظیم وہ اپنے امراض سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے
کہ میں اس قرآن کا پابند رہوں اور اس کے تمام احکامات کا جو ہے وہ اس کے شان کے مطابق جو ہے وہ ادائیگی کرنے کی کوشش کروں، تاکہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔